جی میں فیل ملک، اور آج کا موضوع ہے پاکستان کے نواز شریف کے دور میں جو پاکستان کے فائنانس منسٹر تھے اسحاق ڈار، ان کا بی بی سی کو ہارٹ ٹاک پروگرام میں دیا گیا ایک انٹرویو۔ اس انٹرویو کو بہت ہی غلط اور بھونڈے انداز سے پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرویو دیکھنے اور سننے سے ضرور تعلق رکھتا ہے، لیکن اس میں وہ سب باتیں نہیں ہیں جو یہاں پر کچھ لوگ گمراہ کن پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور غلط انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کو پاس آن کر رہے ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ، یعنی پڑھے لکھے افراد اور پھر انگریزی کو سمجھنے والے افراد بہت ہی کم ہیں۔ تو خیر سے جن کو کچھ تھوڑی سمجھ بوجھ ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کن طریقے سے اسحاق ڈار کے اس انٹرویو کے بارے میں اور بے بنیاد اور جھوٹی باتیں جو ہے وہ آگے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف نواز شریف اینڈ آئی ڈونٹ لائک مسلم لیگ نواز اینڈ آئی ڈو کریٹیسائز اسحاق ڈار اینڈ نواز شریف اینڈ دا کمپنی۔ میں ہمیشہ سے ان کے جو ہے وہ اگینسٹ رہا ہوں، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، اور جس طرح عمران خان جو ہیں ان کو لایا گیا، اسی طرح ان کو لایا گیا۔ تو کبھی بھی میں ان کا مداح نہیں رہا ہوں، لیکن بفور آئی گیو اے ٹاک آن اسحاق ڈار انٹرویو، چند باتیں جو ہیں وہ پہلے ہمیں ضرور کر لینی چاہیے۔ امریکہ کے ایک صدر تھے لنکن، انہوں نے اپنے بیٹے کے ٹیچر کو ایک خط لکھا، تو اس میں انہوں نے ٹیچر سے کچھ چیز ایکسپیکٹ کی اور کچھ ہدایات دی۔ ہمارے والدین کی طرح نہیں ہے کہ جو اسکول کو کہتے ہیں کہ بچے کو ذرا اچھی طرح سے چیزیں رٹوا دیں۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لیٹر ہے جو کہ امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے بیٹے کے ٹیچر کو لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ان دا اسکول ٹیچ ہم اٹ از فار آنریبل ٹو فیل دین ٹو چیٹ، کہ میرے بچے کو یہ بتائیے کہ اسکول میں یا لائف میں فیل ہونا بہت قابل قدر اور باعزت کام ہے، بنسبت اس کے کہ وہ چیٹ کریں، یعنی دھوکہ دیں یا نقل لگائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیچ ہم ٹو ہیو فیتھ ان ہز اون آئیڈیاز، اور میرے بچے کو ٹیچر یہ بھی بتائیں اور اس کو یہ بھی سکھائیں کہ اس کو اپنے الفاظ اور اپنے جو اس کے خیالات ہیں اور جو اس کے اپنے یعنی تصورات ہیں، ان پر اس کا عقیدہ ہو اور اس پر وہ مضبوط ہو۔ ایون اف ایوری ون ٹیلز ہم، یہاں تک کہ اس کے آس پاس ہر کوئی اس کو یہ بتا رہا ہو کہ تم غلط ہو، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ درست ہیں، تو اس پر اس کو قائم رہنا چاہیے۔ یعنی وہ بچے کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے بچے کو یہ نہیں سکھانا کہ جو پبلک کہہ رہی ہے اس پر یقین کر لے، بلکہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ پبلک غلط ہے اور اس کے خیالات اس سے مختلف ہیں، تو وہ اپنی بات پر ڈٹ جائے۔ تو یہ ان صدر صاحب نے اپنے بچے کے ٹیچر سے اپیل کی۔ پھر ساتھ میں اس کو کہتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ بھی سکھائیے کہ ٹو بی جینٹل، کہ یعنی وہ نرم ہو یا اچھا ہو۔ کن کے ساتھ؟ ود جینٹل پیپل، یعنی جو نرم اور اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ نرم اور اچھا ہو۔ اینڈ ٹف ود ٹف، اور جو رسکل ہوں یعنی جو بدماش ہوں، جو ٹف ہوں، جو خرابی پیدا کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ بالکل جو ہے وہ دیوار اور چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑا رہے۔ ٹرائی ٹو گیو مائی سن، پھر اب وہ ٹیچر سے کہتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ بھی بتائیے دا اسٹرینتھ ناٹ ٹو فالو دا کراؤڈ، کہ اس نے کراؤڈ کی باتوں میں یا کراؤڈ کے پیچھے، یعنی جو سب کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے اس سے نہیں لگ جانا، بلکہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اپنے خیالات اور اپنی بات جو ہے وہ اس نے سوچنی ہے۔ اینڈ وین ایوری ون از گیٹنگ آن دا بینڈ ویگن، یعنی جو پاپولر بات ہو اس کو اس نے فالو نہیں کرنا۔ ٹیچ ہم ٹو لسن ٹو آل مین، اور پھر میرے بچے کو یہ بھی بتائیے، یعنی امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے بچے کے ٹیچر سے کہا کہ میرے بچے کو یہ سکھائیے کہ وہ ہر کسی کو سنے، بٹ ٹیچ ہم آلسو ٹو فلٹر، یعنی وہ اپنا فلٹر جو ہے اس کو یوز کرے، یعنی سب کو سنے اور سب کی باتوں کو توجہ سے اپنے دماغ میں پرکھیں،
آل ہی ایئرز آن دا اسکرین آف ٹروتھ، اور جو سچائی ہے اس کے پردے پر آ کے ہر چیز کو ایکسپیرئنس کرے اور اس کو جانچے کہ یہ کس حد تک درست ہے. اینڈ ٹیک اونلی دا گڈ دیٹ کمز تھرو، اور صرف اس اچھی چیز کو لے جو اس کے پردہ اسکرین یعنی اس کے ضمیر کی آواز پر درست ثابت ہو. تو اگر پاکستان کی آپ 73 سال کی تاریخ دیکھیں تو یہاں جو ضمیر پر بات درست آتی ہے وہ کبھی کوئی نہیں کہتا. یہاں سب جو ہے وہ یعنی وہ بات جو کہ دوسرے سننا چاہتے ہیں ان کو وہ سنائی جاتی ہیں، یا جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مقتدر حلقے جو ان سے کلوانا چاہتے ہیں صرف وہ وہی کہتے ہیں. تو ہم نے تو کبھی ایسا کیے نہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے پردے پر الفاظ کو اور چیزوں کو سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ اس میں سچائی کیا ہے. اب آتے ہیں اسحاق ڈار کے انٹرویو کی طرف. آئی ایم سوری، وہ عمران خان ہے تو یہ اسحاق ڈار ہے. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ یعنی اتنی ان کی زبان گھٹیا ہو گئی ہے، آپ کسی کی مخالفت میں اتنے بھی گر نہ جائیں کہ لوگ آپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ہچکچائیں. ٹھیک ہے، یہ ایک انٹرویو ہے اور اس انٹرویو میں اسحاق ڈار نے بہت اچھے سے جواب دیے ہیں. اس کے جوابات جو ہیں ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ہمارے میڈیا میں اس وقت چلایا جا رہا ہے. اگر یہ انٹرویو اتنا ہی حلوہ ہوتا اور اس طرح سے تو اس کے بارے میں لوگ اتنی گفتگو ہی کیوں کرتے. انہوں نے ان سے سخت سوال کی ہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کے جوابات دیے، اس پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب ان کی وہ پرانی داستانیں جو ہیں جو کہ زمانے زد عام ہے، پھر ان کا ایک وہ الفیہ بیان ہے وہ بھی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا ان کی یعنی اتنی توہین کریں کہ ان کو انسانیت کے درجے سے نیچے گرانے کی کوشش کریں اور خود کو آپ پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک بہت غلط روش ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے. تنقید کرنا آپ کا حق ہے، آپ ضرور تنقید کیجیے. یہ اس طرح کے فیس ایکسپریشن جو ابھی آپ کے سامنے ہیں یہ کٹ کر کے تو اسحاق ڈار کے بارے میں کہا گیا کہ شاید جو ہے وہ بہت گھبرا گیا، حالانکہ اس میں کوئی ایسا گھبرانے والا نہیں تھا. اس نے اچھے طریقے سے اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہے یا کتنی سچائی نہیں ہے یہ میرے خیال میں ہم دور بیٹھ کے اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے. ہارٹ ٹاک میں اسحاق ڈار کو میوزک تو فیس کرنا پڑا بیکاز جو انٹرویو کرنے والے صاحب ہیں وہ کافی معلومات لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جو ہمارے میڈیا میں کہا گیا. مجھے اس پر بہت اعتراض ہے کہ جس طریقے سے کچھ ٹی وی چینلز نے اس کو رپورٹ کیا اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں بتا سکی. اب میری ایک سجیسچن ہے ٹو دی مسلم لیگ نواز اینڈ ٹو اسحاق ڈار کہ وہ اس انٹرویو کا اردو ٹرانسلیشن جو ہے اس کو تیار کریں اور یوٹیوب پر جو ہے وہ اس کو لانچ کریں تاکہ جو انگریزی نہیں سمجھتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا. تو لوگوں کی کردار کشی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اختلاف ہے تو اختلاف ضرور کریں آپ، اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا قانون کے مطابق دی جا سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں پر اس طریقے سے غلط، یعنی انٹرویو میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ ہمارے میڈیا میں رپورٹ کی گئی ہے جس پر مجھے یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں یہ کس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا انٹرویو تھا اور اس میں بہتر جواب تھے، ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. اور ہمیں یہ یونائٹڈ کنگڈم جہاں سے یہ بی بی سی نے انٹرویو ریکارڈ کیا اور نشر کیا اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ چیزیں بتاتے ہیں. اگر وہ اتنے ہی سچے ہوں اور اتنے ہی اچھے ہوتے تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کا ورڈ جو ہے وہ ان کی لینگویج میں نہ ہوتا. یہ یقیناً جو ہے وہ ان کے بہت سارے ایسے سٹینڈرڈز ہیں جن سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن ہم شائستگی کے انداز میں اس کے اختلاف کر سکتے ہیں. تو ہمیں
شائستگی سے ہی اختلاف کرنا چاہیے. ملتے ہیں کسی اگلی موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.